بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ، اگر دنیا کی حقیقت اللہ رب العزت کے ہاں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربا، تو اللہ رب العزت اس دنیا میں سے کسی کافر کو پانی کی ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ حضرات گرامی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر طرف جہاں کفار ہیں ان کو اللہ رب العزت نے وافر مقدار میں مال اور دولت سے نوازا ہے، اور اسباب عیش و عشرت ان کے پاس بے شمار ہے، اور وہ مزے اڑا رہے ہیں۔ تو اس لیے ذہن کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اللہ کے مقابلے میں ہیں، اور ان کے پاس اس قدر مال اور دولت اور اس قدر آسائشیں اور نعمتیں کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا کہ اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا کی اتنی بھی حیثیت ہوتی اور حقیقت ہوتی جتنی کہ مچھر کے ایک پر کی ہے، تو اللہ رب العزت کسی بھی کافر کو پانی کی ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ لیکن اللہ کے ہاں چونکہ دنیا کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ نے نافرمانوں کے اوپر، کافروں کے اوپر دنیا کو کھول دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے پر صحابہ اکرام بھی ساتھ موجود ہیں، تو اتنے میں چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بکری کا ایک بچہ مرا ہوا پڑا ہے، ڈھیر کے اوپر کان کٹے ہوئے ہیں اور بدبو سے اٹھ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون اس کو پسند کرے گا کہ بکری کا یہ جو بچہ مردار پڑا ہوا ہے ایک درہم کے بدلے میں اس کو لے لے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، ما نحب انہ لنا بشیء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی ہم اس کو ایک درہم کے عوض نہ لیتے، اس لیے کہ یہ کھوٹا ہے، اس کے اندر عیب ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں جب کہ اس سے بدبو اٹھ رہی ہے اور یہ ایک مردار لاش پڑی ہے، اس کو کون ایک درہم کے بدلے میں، درہم کے عوض میں خریدے گا؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فواللہ الدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیہ، اللہ کی قسم، فرمایا کہ جس طرح تمہاری نگاہ کے اندر اس مردار بچے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے اس کی، اسی طرح اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس دنیا کی بھی کوئی وقعت اور کوئی اہمیت اور کوئی حقیقت نہیں۔ تو قدم قدم پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی کہ تم دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا سے محبت نہ کرو، یہ استعمال کی چیز ہے، استعمال کرو، اپنی ضرورت پوری کرو، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی محبت تم دل کے اندر بٹھا لو اور سب کچھ اس کو سمجھنے لگو اور اسی کی خاطر جو ہے اپنی ساری زندگی گزار دو۔ اس لیے فرمایا کہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام اجمعین کے دلوں کے اندر دنیا کی اس بے وقعتی کو بٹھایا اور صحابہ اکرام کے دلوں سے دنیا کی اہمیت نکل گئی، تو اللہ رب العزت نے پھر ساری دنیا کو ان کے قدموں کے اوپر ڈھیر کر دی۔ کیسر و کسریٰ کے خزانے صحابہ اکرام اجمعین کے قدموں پہ ڈھیر ہوئے، لیکن نگاہ اٹھا کر کے انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر مقرر کیا۔ شام کا جتنا بھی علاقہ تھا ان کی وجہ سے فتح ہوا، بہت بڑا علاقہ تھا۔ اس وقت 4 ملک آباد ہیں، شام، فلسطین، لبنان اور اردن۔ اس وقت یہ ایک صوبہ تھا اسلامی مملکت کا۔ تو اس بڑے صوبے کا گورنر جو مقرر ہوئے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ شام کا علاقہ سرسبز اور شاداب اور زرخیز علاقہ تھا، اور ہر طرف دولت کی ریل پیل۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ اس وقت دارالخلافہ تھا، وہاں سے بیٹھ کر کے پوری اسلامی مملکت کا نظام جو ہے وہ سنبھالتے تھے، اور کبھی کبھار جو ہے صوبوں کے اندر تشریف لے جاتے تھے معائنہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ نظامی حکومت کس طرح سے چل رہا ہے۔ آپ تشریف لے گئے شام معائنہ فرمانے کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ ابو عبیدہ، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں تمہارا گھر دیکھ لوں، تمہاری رہائش دیکھ لوں جہاں پر تم نے رہائش اختیار کی ہے۔ مقصد کیا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کہ دیکھتا ہوں کہ اتنے بڑے صوبے کا یہ گورنر ہے، تو اس نے کتنا مال اور اسباب جو ہے وہ جمع کر رکھا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، امیر المومنین چھوڑ دیں، میرا گھر آپ کس لیے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ میرا گھر دیکھیں گے تو سوائے آنکھیں نچوڑنے کی آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن امیر المومنین نے اصرار کیا، فرمایا نہیں، میں نے آپ کا گھر دیکھنا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ دونوں چلے گئے، اور چلتے چلتے جب دمشق کا شہر ختم ہو گیا اور شہر کی حدود سے باہر نکلنے لگے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ عرض کہ امیر المومنین بس ابھی گھر آنے ہی والا ہے۔ باہر نکلے حدود سے، فرمایا کہ کھجور کے پتوں سے ایک جھونپڑا سا بنایا ہوا تھا، اور اس میں داخل ہوئے۔ عرض کہ امیر المومنین یہ میرا گھر ہے۔ آپ نے دیکھا، چاروں طرف نظر دوڑائی، ایک مسلح پڑا ہوا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ امیر المومنین فرمایا کہ ابو عبیدہ یہاں تو کوئی چیز نہیں ہے، کس طریقے سے تم یہاں رہتے ہو؟ کہا الحمدللہ میری ضرورت کا سارا سامان یہاں موجود ہے، یہ مسلح ہے، اس پہ نماز پڑھ لیتا ہوں، اور رات کو اس کو بچھا کر کے اس کے اوپر سو جاتا ہوں۔ اور پھر چھت کی طرف جو ہے ہاتھ اٹھایا، وہاں سے ایک کٹورا نکالا، ایک برتن نکالا، اور فرمایا کہ یہ میرا برتن ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے میں اپنی کھانے پینے کی ضرورت پوری کر لیتا ہوں۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ پیالہ ہے، اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، اور اس پانی کے اندر خشک ٹکڑے جو ہیں روٹی کے وہ ڈالے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ امیر المومنین نظامی حکومت کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، وقت نہیں ملتا کہ اپنے لیے کھانا تیار کروں۔ ایک خاتون ہے، وہ میرے لیے کھانا بنا دیتی ہیں، روٹی پکا دیتی ہیں، اور 2-3 دن کی روٹی ایک ہی دفعہ پکا کر کے رکھ دیتی ہیں، اور جب روٹی خشک ہو جاتی ہے تو میں اس پانی کے اندر ڈال کر کے رات کو سونے سے پہلے کھا لیتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کیا کہ امیر المومنین میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ کو میرے گھر میں سوائے آنکھیں نچوڑنے کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ، دنیا کی اس ریل پیل کے اندر ہم سارے لوگ بدل گئے، لیکن تم خدا کی قسم ویسے کے ویسے ہو جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر موجود۔ تو آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے علاقے کے گورنر ہیں، اس وقت 4 مملکتیں وہاں آباد ہیں، لیکن ان کا کھانا اور ان کا پینا اور ان کی رہائش جو ہے یہ ہے۔ وجہ کیا تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو اور دنیا کی اہمیت کو نکال دیا تھا کہ دنیا یہ عارضی کی جگہ ہے، اور یہاں تو صرف وقت گزارنا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس دنیا کے مال اور اسباب کو جمع کرنے کے لیے اس قدر تم ایک دوسرے سے آگے کیوں بڑھتے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ ریس کیوں لگاتے ہو؟ اس لیے کہ سب کچھ چھوڑ کر کے تم نے چلے جانا ہے، اور موت کا کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ کب موت آ جائے۔
اللہ رب العزت ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم.